مستحب ہے کیا ہے؟ سنت ہے. شادی کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، کیا ہے؟ جو نہ کرے تو کیا ہے؟ کوئی شادی نہ کرے بس ہم بیا گام میں اس کے شرعی حکم کیا ہے؟ اب سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے شادی سنت ہے. مثلا یہاں اسپین صاحب کسل میں شادی سنت ہے. یہ تو عمل پتہ ہے تمہیں تباہ بیت پروگرام شابین ماں بابیس نچی ہوئی بیا تو واجب بھی نچی. اب یہ پتہ چلنا چاہیے گاما بیانا وہاں سے زیرنا یا بالکل ہی نہ کرے تو کیا ہے؟ کر رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں؟ واجب کی نیت سے کرتے ہیں. ایک مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہر عمل للہ فی اللہ ہونا چاہیے. عقائد کے موضوع کے علاوہ جتنے بھی احکام ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے ہونا چاہیے. تو اللہ کی خوشنودی میں آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ واجب کی نیت کرتے ہیں، سنت کی نیت کرتے ہیں، مباح ہے. اس کا یہ ہے کہ مباح سے مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی ہے، کریں نہ کریں اپنی مرضی، کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو اپنی مرضی. مستحب یہ ہے جس کا کرنا بہتر ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے، نہ کرے تو گناہ ہے. اب شادی کیا ہے؟ جو نکاح سنتی جو سنت سے کیا مطلب؟ آپ سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ سنت کو آپ احکام کے اس بات کے لیے دلیل کے طور پہ لیتے ہیں یا سیرت کے طور پہ لیتے ہیں؟ سنت ایک یہ ہے پیغمبر نے شادی کی تو سنت ہے پیغمبر بس احمد ائموں سے بس احمد. یا ایک سنت وہ ہوتے ہیں قرآن سنت اجماع عقل کسی چیز کے پروف کے لیے اس کو بطور لاجک منطق کے طور پیش کرتے ہیں. کون سی سنت؟ اب ماشاء اللہ سے بہت سارے ایسے پڑھے لکھے ہیں لیکن شریعہ والے سے دیکھو جو ہماری مذہبیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم بھی اسی طرح کے بن رہے ہیں جو دنیاوی طور پر لوگ کرتے ہیں. ان سے ہماری آنکھیں ہماری سوچ سارے تحت شعاع ہیں. اس سوچ کو کم از کم پیدا کر کے شادی آؤ پھر پٹاخہ پھاؤنے جو ہے پٹاخہ شادی یہی سمجھتے پٹاخہ مارو جی لوگ سوئے نہیں ہو تو مارو دفع کرو 500 بسوں. آج جمعے کے خطبے میں کہا کئی بار کا یہ حرام ہے تو حرام سے کوئی بچنے کا تصور ہی نہیں ہے. حرام ہے ذہنا تھوڑا سے ڈرنا تو چاہیے نا حرام لا کم از کم واجب بھی نہ مستحب. اس پہ تو خیال دینی جو رنگ ہے اگر ہمارے کاموں میں احکام خمسہ کا کوئی رنگ نہ ہو تو وہ بے دین کہلاتا ہے. یا کرے تو کم از کم مستحب سمجھ کے کر لیں یا نہ کرے تو کراہت سمجھ کے چھوڑ دیں یا چھوڑ دیں تو حرام سمجھ کے چھوڑ دیں یا کرے تو مستحب سمجھ کے یا کرے تو واجب سمجھ کے کریں. ان سے اگر ہٹ کے کرتے وہ بے دین ہیں وہ غیر خدا کے لیے کرتے ہیں. تصور ہی نہیں ہے جو دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں. ہمارے سوال رکھتے اب آپ کے پاس سوال ہونا چاہیے ماشاء اللہ سے ہمارے تو ہندی کاموں کا پتہ ہے ہم پڑھے لکھے ہیں. اب آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں چھوڑ دیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہمارے مذہب کیا کہتا ہے ہمیں یہ پروگرام کیا ہے. دنیا ہماری طرف آ جائیں جو ان کے ہاں اس قسم کے پروگرام کہاں ہے ایسا سے وائس فرینڈ وہ ہمارے لیے پسند ہے. جس کو سننے کو بھی انسان کے ایک بہتر انسان جس کو دیکھنا تو چھوڑ دیں سننا بھی پسند نہیں کرتا وہ خود ابھی یورپ میں یا جو پیش رفتہ ممالک میں ایسی حالتوں کو دیکھ کر خود تنگ آئے ہوئے. جو ہمارے پاس ہماری ہی مذہب کے ہمارے جو جس اب کلچر کا ہے اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں. شادی واجب جو شادی کرنا مستحب ہے سنت ہے لیکن جہاں گناہ میں پڑھنے کا خطرہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی شادی آپ پڑھیں آپ اپنے مقصد کے خاطر پڑھتے رہیں لیکن جس کے نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ میں پڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر حکم ثانوی آتا ہے واجب ہو جاتا ہے. کسی بھی حکم کے دو قسمیں جو ایک حکم اولی ہے ایک حکم ثانوی ہے. حکم اولی وہ ہوتا ہے جب اسلام کا پہلا حکم آتا ہے مثلا روزہ رکھنا واجب ہے روزہ رکھنا واجب ہے لیکن بیمار حکم ثانوی کل حاضر ڈاکٹر نے کہا یا خود تشخیص کرتے روزہ اس کے لیے بالکل مضر ہے جی حکم ثانوی رکھنا حرام ہے. حکم ثانوی اس کے ساتھ آتے ہیں تو حکم اولی شادی کے بارے میں سنت ہے پھر میں جو نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کوئی کافر نہیں ہو جائے دین سے خارج نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر
गुनाह में पड़ने का हो तो इस सूरत में फिर वाजिब हो जाता है शादी करना। अब देखिए, अब इस शादी के प्रोग्राम को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में भी बार बार जिक्र किया है। हमने हर चीज़ के दो जोड़े बनाए। आप इसी बिजली की तारों को देखें, बिजली तो सब आफसुदा होती है। इस तार की शादी हो चुकी होती, इसलिए यहाँ लाइट जल रही है। मियाँ बीवी आपस में मिलकर ये लाइट आगे हमें दे रही हैं। ये एक तरफा नहीं है, एक तार से आप बिजली जला नहीं हो सकते जब तक इसमें गर्म ठंडा दोनों साथ न हो। तौलीद नस्ल के लिए हमेशा जोड़े हैं। जहाँ पर जमादात है जिसकी तौलीद आगे नहीं है, जिसके नस्ल में बढ़ावा नहीं है, वो तनहा है। लेकिन जहाँ पर जिसके नस्ल ने बढ़ावा देना है, वहाँ पर हर चीज़ में जोड़े हैं। ऑक्सीजन को आप ले लें, ऑक्सीजन की वजह से आगे किसी को जिंदगी नहीं, उसके अंदर दो मादे होते हैं। एक मादे से नहीं होता, दो मादे उसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह हशरात में है, जीरो में। आप वहाँ से कॉलेज पढ़ाई भेजो खर्चा चुलिमेंदो इस वाला कॉलेज फर्स्ट और सेकंड फूगा मजदम से क्यों। अब बताओ जी, छारपाओ मना छारपाओ भी खा चुलिमेंदो गाँव बुद्ध सो फिर लो जू चाह जमन को तो ओढ़नी पेशू गण बुद्ध मिल लो। ये कोई मानती है? आज आपके पढ़े लिखे लोगों की लॉजिक है। छारपाओ माने मेंदो गच्छू फोपना मेंदो को बुद्धो मिल लो, ये नहीं है। आप इसको मान लेती तो आम अनपढ़ जमींदार चले यहाँ जर, लेकिन ये नहीं है, ये इल्मी की जवाब नहीं है। छारपाओ मन चाह उन खालू को दुख जो पेशू खांगल मौतों से बुद्धो में ये मैं जू। अब आप ये देखें, चुल में तो जैसे चुली फार्म में जुदे चार जन में दो छारपाओ पीन ले कसल या दुई छारपाओ से ना ओढ़ने गाँव बुद्धो सो बड़ी चुली में पीन तो चाय यो वजह कोई ना मेन उसकी करासी नहीं हो गई। बारिश के होने की वजह से दे मेंदो को आगे पीछे हुए, इन पर एक दूसरे के साथ उनकी शादी होनी थी। लेकिन जिसके बारिश की वजह से मेंदो वो सारे कीड़े एक दूसरे के साथ आपस में मिलाप नहीं हो गए, उसकी करासी नहीं हो गई, तो जाहिर से उसका आगे वजूद ही नहीं है, उसने गिरना ही गिरना है। छारपा गुआंग नबूत पी इन सुनारे खलबुक को युद्धकन गामी शुमाल मासों भी यार यू क्लास युद्ध पे छुसो या जू थोड़ा युद्ध पे छुआ जो ना मौसम खराब हो जाए तो नमजो ग्राहमों से पानी के छारपे की वजह से वो जो मक्खियां होती हैं एक दूसरे के साथ नहीं मिलाप होते, न मिलाप होने की उसके आगे तौलीद नहीं है। हर चीज में क्या है जमाना, हर चीज के अल्लाह ने जोड़े बनाए। तो हमारे लिए क्या हैवानात और इंसान में जो शादी है, इंसान के अंदर एक शहवानी एक ख्वाहिश होती है, क्या वो ख्वाहिश सिर्फ तौलीद नस्ल के लिए और के लिए, इसके अलावा और भी फायदे? मसलन यहाँ दोस्तों तो हैवानात में यही है, जितने भी गायें हैं, बैल बकरियां हैं या जो परिंदे हैं, वो सारे मादे के अंदर ख्वाहिश हो जाएं तो नर के अंदर ख्वाहिश उभर जाती है। नहीं तो आराम से इसका युद्ध में, लेकिन नर के अंदर कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जब तक मादा तौलीद नस्ल के लिए ख्वाहिश को जाहिर न कर ले, नर के अंदर वो ख्वाहिश उभरती नहीं है। क्या यही इंसान के अंदर भी है? इस ख्वाहिशात नफसानी का सिर्फ तौलीद नस्ल है या इंसान के लिए कोई और है? जिन जो वजह पर फर्क है या इनमें फर्क है या एक है? ख्वाहिश इंसान के अंदर जिसे शहवत कहते हैं या आपके अंग्रेजी में जिसे सेक्स कहते हैं, इसका ताल्लुक तौलीद नस्ल या कोई और भी है? कभी हमने शादी होने से करने से पहले सोचा है क्या है ये? निज़ाम खानवादगी को बरकरार रखने का जरिया भी है, सिर्फ तौलीद नहीं है। यानी नस्ल को बढ़ावा सिर्फ नहीं है, एक दूसरे के अंदर ये कशिश मर्द औरत के अंदर मुस्तकिल रख दिया है। बाकी जितने भी है सब के लिए सिर्फ तौलीद नस्ल के मौके पर वो शहावत बढ़ जाती है, उसके बाद खानवादा नहीं होता उनका। नौर बांग कुछ नहीं है। लेकिन इंसान को खुदावंद आलम ने एक दूसरे के अंदर इस ख्वाहिश को रख दिया है ता उस वक़्त तक जिसके अंदर इंसान के जिस्म के अंदर जिस्मानी क़ुव्वत है, ताकि एक दूसरे के जो दो ख्वाहिशें, इसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी दो ख्वाहिशें हैं, एक ख्वाहिशात नफसानी है, एक ख्वाहिशात जिनसी है। ख्वाहिशात नफसानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपने फरमाया है इंसान के बैन सुर्रत व रुकबा, उन दो ख्वाहिशों को नाव से लेकर घुटने के दरमियान में रख दिया है। नाव से घुटने के दरमियान दोनों ख्वाहिशें हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट में डालना है। जुम्बो अच्छा शिथो फनाइन पा
کڑھائی ذہن پا، چھوٹا گوشت ذہن پا، اللہ انڈا فرائی ذہن پا، ایو ذہن پا، دو ذہن پا، میں نے وزیر اعظم بننا تھا، میں نے ممبر بننا تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا، میں نے پڑھ کے نوکری کرنا تھا، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا تھا، اچھی مثلا وہ کرنا تھا، جس سے خواہشات نفسانی سے تعلق ہے، اچھے گھر میں رہنا تھا، اچھی گاڑی میں نے چلانی تھی، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، سارے انسان کے خواہشات نفسانی ہیں۔ ایک خواہشات جنسی ہے، خواہشات جنسی کا تعلق یہی ہے۔ اگر اس کو صرف اور صرف آپ جنسی خواہش کی حد تک رکھیں تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے جس کا استعمال انسان کو نہ آ جائے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کے عطا کیا، بہت بڑی نعمت۔ اسی سنت کے پیچھے ہم سب کا وجود ہے۔ اگر یہ ماں باپ کے اندر یہ خواہش نہ ہوتی، دنیا میں بچے کیسے پیدا ہو جاتے؟ اگر یہی خواہش کا بڑکاوا نہ ہوتا تو کوئی خاتون تیار ہی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ بچہ جننے کے بعد درد ذہن کی تکلیف کی وجہ سے دوسرا خواہش کی اظہار ہی نہ کرتی، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسا بڑھاوا دیا کہ 10 بچے بھی پیدا ہو جائیں تو پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد 15-20 دن کے بعد وہ ساری درد بھول جاتے ہیں، دوسری خواہش پیدا ہو جاتی۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا دی ضرورت جو کہتی میڈیکل تھا ڈاکٹر کون سے دی شخصیت، دنیا کی سب سے خطرناک ترین درد کون سی ہے؟ جو دنیا دی چھڑا دو وجود ہے، لیکن سولت سے توالت سے جیمالت سے گولت سے میگلت سے ہر سب سے سخت درد پچھیں درد ذہن، سب سے خطرناک ترین تکلیف ہو درد ذہن۔ یا وہ بھری مرد اگر اپنے خون میں لت پت ہو کر میدان میں دشمن سے لڑ کے مر جائیں، شہید ہو جائیں، اس کا درجہ اور درد ذہن میں مرنے والی خاتون کا درجہ قیامت کے دن برابر ہوگا۔ درد ذہن سے بڑی سخت تکلیف ہے ہی نہیں، لیکن وہ بھول جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یو کھٹ نلم پلو دکھ سے ذہنی خٹ پہ ان سنارے، کون دوبارہ بچہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی؟ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھیں، اللہ نے ان کو کس لیے رکھا؟ یہ خواہش انسان کی جنسی صرف تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے، بہترین اولاد پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی جو نعمات ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے۔ نکاح دو سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ اصل کون یہ نکاح چیزیں عربی نے فلان پستان چیزیں ہم ایسے نہیں کرتے، اس کی کیا ضرورت ہے نکاح کی؟ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا اب پاکستانی خاتون چیزیں پھینک تبصرہ سوچ دے انہیں میں جو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جو سی چوائس نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز پتہ نہیں کوئی ایگریمنٹ ہونے چاہیے، نہیں چیزیں پایا پارٹنرشپ ہونی چاہیے، پارٹنرشپ ہونے چاہیے، دنیا میں پارٹنرشپ ہونی چاہیے، پارٹنرشپ چلے بھی۔ اب آپ اس سے ان چیزوں کے بارے میں آپ کے کیا جواب ہیں؟ مثلا ایک عربی جملے سے پھر کیا ہوگا، اس کے کیا اثر ہوگا، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ ضرور گو صدمت اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کا خدای سہمزات کو قرآن مجید انہوں کا اصل بھی اسے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قوم و قبیلے اور تمہارے خاندان بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں پہچانے جائیں۔ سورہ الحجرات یہ جو ہے تم آپس میں پہچانے جائیں، بس اس کا یہی ہے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا خدا کے ہاں اس کا مقام ہوگا جو زیادہ باتقوا ہوگا، یعنی ہر کام کو خدائی احکام کے مطابق بجا لانے والا ہوگا، اس کا خدا کے ہاں مقام ہوگا۔ اب اللہ نے تو ایک شریعت دی، ایک نظام دیا۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں سسٹم ہی رول ورگو سے جدے سسٹم ہی مدور ندی موبائل پوئن موبائل پولا جس کمپنی نے اس موبائل کو بنایا، جس سائنٹسٹ نے اس کو تشکیل دیا، اس نے اس کی تمام ضروریات، لوازمات، نقصانات کے بارے میں اس کو پتہ ہے۔ تو پتہ ہے دیوینو چارج بھی نام بین چارج مبہنے چیوے دیوینو سام سے کوئی فنکشن جو دیوینو چی بین کوئی نقصان پر فائدے تمام تر کمپنی والے کو پتہ ہے۔ اگر اس کے خلاف اگر کوئی استعمال کریں تو اس نے وہ فائدہ نہیں دینا ہے جو لینا چاہتا ہے۔ مادہ لگی کہ ملسے لے مثال دے طور پر دیکھا چارج کوئی ملسو چارجر کو متا میں ایک اور یہاں ملسے لے چارجر جیتا سے نہیں وہ بجلی کے بورے آخنا
یا اسی طرح آن بے بٹن کو آن کو لدو لگاتا ہے کلک چما بے کلیا مت سے یوں نہ جانا نام ہوئے پھر بیلنس یوں نہ کڑا ہوئے ان میں نارے نہ کھوں یوں گا یا نہ وہاں سے لے ہوشار بیسے لے کڑا تام جن نام ہوئے یہ اس کے جو فیکٹری سے یا اس کے بنانے والے کمپنی کے اس ہدایات کے مطابق استعمال ہونا چاہیے دوسرا اسے نہیں جانتا تو انسان کو کس نے بنایا ہے جس خدا نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے وہی خدا بہتر جانتا ہے اس کے فطرتی تقاضے کیا ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے دوسرے یافتہ دوسرے اب ان اصولوں پر جو پارٹنرشپ انکھوں سے لس اب دنیا میں چیزوں سے جوڑنا ایک ایک آدمی کے ڈی این اے ٹیسٹ میں کئی لوگوں کے خون نکل رہے ہیں کس کے جرم میں کس کو نکالے دوسرے اسلام اسی حلال زادہ اور حرام زادے کا دنیاوی تصور صحیح نہیں دیا قیامت کے دن تو حرام زادے کے لیے نجات ہی نہیں ہے ذرا جو اگر وہ بعد میں اسلامی نقطۂ آغاز میں نہ آئے اسی طرح ہو تو اس کے لیے کوئی نجات ہی نہیں ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے کتنی انسانی پرابلم ہو گئے آج بچی بھری سمجھے یہ گرل فرینڈ کو نہ بوائز فرینڈ کو نہ سکول کو نہ کالج کو نہ اگر ہم یہی کو فالو کر لیں آج ہمارا معاشرہ کہاں جائے گا جو لچی بھی اب اسی کی طرح چھوڑتے جائیں مذہبیات کو ختم کرتے جائیں تو دنیا دن دہشت گردی اب تو دوسرے بہت سارے ایسے پکڑے نہیں گئے داعش چی بس شوسپین داعش ایون منگا میں چی قسم گن شوسپین نادا حضر جو صرف یہ واش برین واش کر کے ہی بنائے نہیں واش برین واش پچا میت پین آتا نہ کوئی آؤں پاتا میت کھن رہا پا دو رخصو سو ایسے لائنوں میں لگا دیا ہے جن کو انسانیت کی کوئی ہمدردی نہیں ہے کھولو خواہ آتا ہوں خواہ نسل چفامت ہو بہت سارے جیلوں سے ایسے لوگوں کو مشارف خواہ یاون میں نے تافلی میں جو بہت سارے ایسوں کو نکال کے دے دیا ہے امریکہ لا پہنے کیوں ملا جس کی وجہ سے دنیا کھولو رحم کرم چاہوں گا جو ان چیزوں میں اگر نہ آ جائیں نکاح کے اصولوں کی تحت نہ جائیں دینی تربیت میں نہ جائیں ان کے دنیاوی طور پر بھی انسانی صفات ان کی نہیں آتی اور خدا اور خدائیت دین مذہبیات کا اس کے ذہن میں پلے ہی نہیں پڑتے دنیا لدسوسوں کی عالمیوش بے دینی کی وجہ سے ہیں دینداری کی وجہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے لہذا عزیزان ان چیزوں پر جو عالمی سطح کے مسائل اسلام کے اوپر لگائے جا رہے ہیں ان کو ہمیں ایسی چیزوں پر ڈسکس کرنا چاہیے ٹھیک دن تا دوسرے بافم جیت خدا سلامت جو انشاءاللہ میاں بی بی کے حقوق کیا ہے زیادتری صدمت در بافون تیس نشاید شعب المطالب ہوتا ہے میدو میاں بی بی کے حقوق کیا ہے شب زفاف کی ذمہ داری کیا ہے وہ ساری چیز ہمیں نہیں پتا مہندی جالیاں دوسرے یہ دین الحمدللہ دوسرے تینیدہ دیکھے دم شاہ سنگایا چی دیکھے زر زمستاب ایک ہی دیکھے شراب توڑی بھی مہندی تام عمل سے شراب توڑی بھی ڈانس ڈول دھماکے بھی نہیں تھے اب اس کا آپ یہ دیکھیں شراب تھوں سے دے ماحول پر بھی اثر پر خوان لوگ سو یعنی میں جو تھوں پر بھی اثر پر اس کے آگے نسل تک کہاں تک جاتے ہیں معاشرین و اطعامنا یا معاشر اللہ ہمیں دی قسم بربادی کا ہمیں پیدا گوھت ضرور گا ہمیں ابتدا سے ہوتے ہیں خشت اول می نہت دیوار میمار کش تاثریہ می روت دیوار کش پہلی اینڈ جو ایک مستری اگر اس کو ٹیرے رکھ دیں بابو شریع کا کھاں اولین یا بابو سرل لیا اپنا دیکھ کہ سکھ پھڑکیاں بولا میں سرل بن ہوئی یا کوئی اترامی مین لہذا دعا کو نہیں سید جو حقوق کی ادائیگی میں خصوصاً شادی کے رات سے اگر جس کا نطفہ رحم میں ٹھہر جائیں تو اس کے لیے کیا ذمہ داری اس کی کیا ذمہ داری بحیثیت ایک بہترین انسان کو دنیا میں لانے کے لیے جو خدائی کارخانے کے اندر کی جو ایک مثال طور پر جسا پروڈکٹ کہتے ہیں یہ تھی کمپنی نے پروڈکٹ بنا صحیح پروڈکٹ بولا صحیح مٹیریل پر تم نے پروڈکٹ کو صحیح ہوئی جس کے مٹیریل ہی شروع سے خراب ہو تو اس کا پروڈکٹ آگے سے اچھا خوبصورت کیسا آئے گا اب اس کے لیے پہلے دن میں کیا ذمہ داری سب سے بہترین ذمہ داری یہ ہے کہ اوقات حرام میں خدا نخواستہ اوقات حرام میں ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور روایت میں پیغمبر کی صحیح روایت میں دنیاوی ایک علاوہ صحیح روایت میں ہے الحمدللہ محب اہل بیت
پیغمبر پہ قسم کہ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی دو قسم کے لوگ آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کریں گے، ایک جس کے نسل میں خلل ہو، دل میں تیری محبت ہوگی نہیں، یا جو ان کی کتنے ریزن ہیں غدان تو اختار گو جس کے آگے اولاد پہ کتنے برا اثر پڑتا ہے دو لفتار گو جیسے دی کہ آپ ذکر بندو پاپوں پھا چیمبو دو یہ وہ ضرور چاہیں ضرور پھا یمتر چیمبو دو کو ایسے مواقع میں شیطان دین یدان دول زمینیتی سے تو تلک اصلا غدان پھا پہ کھوڑا انگریز کو پھا کھوا میں وہ پھا پھیا ہی نہیں پھلیاں پھا چر کو سے شیطان نے ان کو خراب ہی نہیں کرنا، جو خراب میٹیریل اس کو کیا خراب کرنا۔ مومن مسلمان کو شیطان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کافر کے پیچھے شیطان ہے ہی نہیں، یا اوپر کو بہت اخلاق دکھیں جو پوش کوئی مین پوز وہ مین کو مزون تام مین کم مزون تامین، یعنی کافر انگریز کو نیا واسطہ بن خوش خواز بوا کم چیز پین کھولا مکر چالاکی یا دھوکہ دیہی کھول میوین ہوتی یوگ لگوائی پی گاہ ہے مفاد دلوں سنسو باقی یا شک پی شیطان کو جلمیتی کیا؟ شیطان واچی میں مثال دیتا ہوں روچک سکولی نو سواق زر نیوت نارے دیب شکن کنی سواق زر شون شکن چاہتا کھولے سواق زر میں چوپا کھو کلاسی نو اور گو چوپا کھولے چیزیں میں کھولے سگریٹ چی میں کھولے چرس تو چوپا چرسی چی کھوا سکولی مالا مکھو چپ چیئے کھوا ویسے چیئے کھوا نو تھوڑ یہ دیا کوئی چوشے کھوا ویسے میں اس لین میں ہے اس کا گاہک ہے لیکن ادھر لحموب شک بھی کوشش بین کھوسی زیادہ سے زیادہ اس کے زیادہ مزید گاہک بن جائے، وہ گاہک پہلے سے ہے تو شیطان کافر کو خراب ہی نہیں کرتا، ہاں اس وقت وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب کسی حق کی تلاش میں نکلے کھول حق تھوک چکے میں حق کی تلاش میں نکلے شیطان آ جاتا کھولا اومی میں امتی دے چین جردی شادی کے مواقع پر یامبو بحمون یامبو مہادو اچھا جی باپوں نے ہم وہ کھا یمچار دکھ ضرورت ہو وہ تنہا میں نہ چھوڑنا شیطان اس کے یہاں تک شیطان جسے خدا نے ڈیمانڈ میں سے میں آپ کو قرآن کی آیت کا وہ بتاتا ہوں شیطان پتہ ہے آپ کو ابلیس رمین جو جسے ابلیس کہتے ہیں ابلیس حضرت آدم سے پہلے اس نے کافی عرصہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کی لیکن جو عبادت اس نے کی ہے اس کا صلت اسے ملنا چاہیے مطلب نہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے سی چیز نہیں چل پھر دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی پروردگار میں اتنا عرصہ تیری عبادت کرتا رہا ہوں میں تیری بارگاہ سے میری گزشتہ عبادتوں کا صلہ میں دو چیزوں کی صورت میں تجھ سے لوں گا چاہتا شریف وقت جہنمی تو کوئی انسوک نہ جاتا اب اسی ایک نکتے کو آپ غور سے دیکھیں گے شیطان ہی روزہ سنگھاتی سے نمزو ہمیں یالے عبادت چی بندو سنگھاتی نہیں نکی ٹوٹ سے فیوز تھا ہاں جی اس کو تو نکل کے یہاں جہنمی انکا رجیم تم تو مردود ہو جاؤ دونوں کو عزت سنگھایا تردت سے عبادت چی بند چلو ایک سجدہ تو میں نے نہیں کیا حکم عدولی تو ہو گئی لیکن مجھے جب آپ نکال دیں میری سابقہ عبادتوں کا صلہ چاہیے مجھے کیا چاہیے دو چیز کوئی چیز کی تعلق مجھے موت نہ دے دے قیامت تک الہ یوم یبعثون مجھے زندہ رکھ قرآن آیت جو دے مجھے مہلت دے الہ یوم یبعثون قیامت تک مجھے موت نہ دے مجھے زندہ رکھ دوسرا ڈیمانڈ کیا ہے تمہاری دوسری درخواست کیا ہے آپ مجھے انسانوں پہ اتنی رسائی مجھے عطا کر میں خون کے ساتھ اس کے رگوں میں گردش کر سکوں اور باپ کے نطفے کے ساتھ رحم مادر تک میں جا سکتا میں اس حد تک ان کو خراب کر دوں خدا سے کہا میں دو اس کا کیا لکھا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأَقْعُدَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ دن کوشش دے میں یعنی راستہ سب بلاک میں سے میں سب کو بہکا دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ تیرے خالص بندے میرے بہکاوے میں نہیں آجے میں سب کو خراب کر دوں گا یہاں دوسرے تاثناری شادی کے دنوں میں لہوے لعب ہزار وہ کرا دیں گے پھیاق بچوں میں بخمون ہے آنس تو سکامون الگون گامل پارلر میں سے پھیاق وہاں کوئی میں جاگو لیکن بس 15,000 روپے تاں سے چوک پارلر نے سوچتے تھے نوزی میں نے بھی گئے ہاں جی کامی سنمو گامل ہے رام بان گامل تاں سے غسل پہ دو خراب ہوئے لہذا 3 دن کے لئے نماز کی چھوٹی بخمولا بہمو نماز ہی نہیں پڑھتے اذان سے پہلے اس کو بالک میں لے کر جاتے ہیں دینے کیوں مت دیا تھا یہ ایسی آیاتوں میں کیا کیا عمل ہونا چاہیے جسے شیطان کو سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن ہم دعوت ایسی دیتے ہیں باقی سب آئیں نہ آئے شیطان تو ضرور آ جائے میرے ساتھ لیکن بہت ہم چیک کریں گے
جس کے لیے استاد نے کسے لیا اگلا اب کو غسل اسی طرح غسل کر کے ساتھ ضابطہ جانا غسل کر کے جانا چاہیے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے پھر کم از کم ایک چھوٹی سی دعا یہ ہے دلہا جا کر دلہن کے پیشانی کو پکڑ کر وہ دعا پڑھ لے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو سونے کے تہوں میں لپیٹ کر ان کے ماں باپ نے میرا حوالہ کر دیا ہے مجھے اس امانت کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر اور ساتھ ساتھ دعا یہ ہے پروردگار لا تجعل فیہ للشیطان نصیبا میرے آئندہ آنے والی نسلوں میں شیطان کا کوئی حصہ نہ قرار دے شیطان کی اس حد یعنی ابلیس کا اتنی رسائی ہے یا نہیں سمودو چوبے سے زنستاس نارے آنڈی میں ظاہر سی بات ہے شیطان خانتار دو پیا یعنی میں جو کو چیتوں گانتوں چیزا گازم یعنی اسی سے انسان نے بننا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مٹی سے ذرا میں مٹی سے کدھر خلق کیا انسان کو مٹی سے خلق کیا خلق کیسے مٹی سے کیا اس کی 2 ریزن ایک تو حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا ہم سب اسی مٹی سے ایک موم بتی سے دوسری موم بتی دوسری سے تیسری 1000 موم بتی جل گئی تو کہہ سکتے پہلی موم بتی کے یہ چراغ اور 1000ویں نمبر کے موم بتی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا موم بتی کے ہے جو یہ نہ جدے پہلی موم بتی کے ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں انسان مٹی سے دوسرا یہ ہے دیتی تعلیم سے فوئی یا دی غور کھنکن وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے انسان خود بخود سے نہیں بنتا انسان اسباب کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے دنیا میں کس طرح سے رحم سلب فطرت سے رحم مادر میں تبدیلی ہوتی ہے کس چیز کی وجہ سے انسان ہوتے عام طور پر 32 کا چیز پہنتا جو منڈوب گزانا کھا کے قطرہ چگلانے لوگ 100 لوگ میں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے 100 خون کے قطرے سے ایک قطرہ نطفہ بنتا ہے ایک قطرہ نطفہ بنتا ہے 100 خون کے قطرے سے اس میں سے یعنی انگریزی کے صاحب سے کیوں ملو تصریح یحضر جائنا جو مسئلہ دیا ایک کو جب کام سے نکالتے ہیں تو پھر اس سے پیٹرول کو بناتے ہیں آکسیجن کو بناتے ہیں پیٹرول کو بناتے ہیں پھر اس میں سے 2 بینچ موجود ہے انسان کی غذا کے بھی اسی طرح کرتے ہیں معدے میں جانے کے بعد انین 2 چخ سے نا کچرے سارے معدے کے ذریعے فضلوں کی صورت باہر آ جاتے ہیں جو اس کی طاقت ہے وہ انسان کے خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں خون پر بوئن ہوئے دیت پیزا چس گاہ میں چینے بھی سے انسان مٹی سے اسی سے بندے تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا برسپو سے نبی امت میوہ سے نبی امت سبزی سے نبی امت کھو سے نبی امت سب کچھ مٹی سے تو ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا مٹی سے خلق بیستی انسان پولا اب دی چیز کو اثرات کو انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے تو انہی چیزوں کا اثرات آگے انسان میں آ سکتے ہیں تو خدا نخواستہ یا جا قنینو اگر چی حرام چیزوں سے نہ رہے یا نہ دے مثال چی کہاتے سب سے زیادہ تاریخ انسانیتینو پیغمبر کو اللہ سے اتنا انتظام نہیں ہوا جو انتظام تخلیق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہوا حضرت زہرا کی تخلیق کے پیغمبر کے صلب سے منتقل رحم مادر میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو 40 دن تک دنیا کے غذا سے روکے رکھا اور حضرت خدیجہ سے یہ تصدیق کرائی کہ آپ جا کے حضرت خدیجہ سے کہیں 40 دن تک میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا اس لیے دنیاوی غذا کے اثرات کو ختم کروانا آپ کی جسم سے اللہ کے نبی آپ کو جنت کی غذائیں 40 دن کے لیے کھلاؤں گا تاکہ آپ کے جسم سے جو دنیاوی غذا کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں جنت کے غذاؤں کا اثر آپ کے جسم کے اندر پھیل جائیں اسی سے نور زہرا کی تخلیق ہوگی 40 دن تک یاو فریزر جو حرام کا اثر انسان کے جسم میں سرکولیشن میں ہوتا ہے دو پر حرام لغمہ چیز ہوتا ہے 40 دن تک قبول ہوا میں جو چیز ہونا وہ یہی ہوتی ہے جس سے شامی کا زوس فیزان پو ہمارے جسم کے اندر سرکولیشن میں ہے 40 دن کے اندر اس کے اثر ختم ہو جائے گا پیغمبر کو حکم ہوا 40 دن تک آپ الگ رہیں گے آپ نے دنیا کی غذا کو نہیں تناول فرمانی آپ نے جنت کی غذائیں کھانی ہیں
40 دن مکمل ہونے کے بعد حکم و آج سے آپ جائیں جی، نور زہرا کی تخلیق ہے، صلب پدر سے رحم مادر کی طرف منتقل ہو جائیں گے. دو چین انسانی غذائی اثرات گرجنے دولا دی جاقونینو چی بیار گو زروانا انسان کے ایسا سوچنا چاہیے دیوت پی لہویات، فضولیات یا خرافات دے گامی نصروں سے زیادہ دعاؤں میں ہونا چاہیے. دو بہول ایسا باخمول ایسا باخفول ایسا غلو غری یاو سن کم از کم 1000 نکاح زردت کیا ہوا. تقریباً 22 سال کے عرصے میں میرے 1000 نکاح میں نے پڑھا ہوگا. نو وکالر لین ما یو سے سو سے نجدے گا بوئے چیاں دو آچ مزہ چکتا لیت سوچی ایک دو باستونی موقع با بوئے چک نا وکالر لین مگوانا مسلح چیز جائے نماز شیطان نا قبلی رولے سجدی موئے نیچو. یہ تاریخ یہ بہت چک بچا نا دیکھ دکھ سوید وہ پیار رکات نیز بیسنے سجدی سو سے چاہت آنے چو نا کون مومو کت سو سکو چی دوست گول چاہ چی سو جی آنچا نیری باشیس میری خیال نہیں اسے پڑھے لکھے سی میں چھو پڑھے لکھے میری زندگی کی شاید بہت خوبصورت ترین دن ہے باشیس دول بویاں چی بیسن میں پیار رکات نیز بیسن یانگی ہے وکالہ لین مبدن سجدی سو سن دعا بیس پین یا پہلا دسخط تامی یاد ہو پروردگار یا پہلا دسخط پان آخر تک پنگا یری رضائی یری نظر کرمی اوزر میرے اس سائن سے پہلے میں نے خدا سے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں سجدے شکر چی بسن دعا بسن یہاں تھا ملدس کا تام دکھ شیپین پا دو انجو دے جیسے دین وہ ہے نظر دے چیز میں تھوپ سے پین یو تو خون آگے یو پین انہیں جو اور اسی طرح اس کے اثرات کیا ہوں گے چلو ہوتے ہیں سب پنگا دانا دو سے معصوم سیرت معصوم نارے ظاہریت پیا عمل کل حرام انو کلم حرام پڑھ میوے یا چلو غدالا مستحبات نا مکروحات مسونا حرام انو میوہ پلے چگوار گوسیا شیطان لے دعوت من ملش چلی میوار گوسیا جو لہذا ایک تو عمل یہ ہے جی کل کے رات میں آج مہندی ہے تو مہندی کے لیے مہندی شرعی لحاظی کا چیاں ثبوت پلاشی مہندی ہاں ایک مباح کام ہے دیوینو فضولیات چی لہویات چی مسونا خوشی ہے چلو سرمر سی چیتا تاو اس کی یاد میں اللہ کا شکر کرے سرمر سی چی لہویات تامنا انہیں جو خدا لے شکر الحمدللہ یو تھو میں سیس پودے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ انسان کے ذہن میں آ جائیں چک سہرت آن سے پورت سہرت آن مسی چاہاں شاہ شہری ان میں پی لئی ضروری چاہمیں غتی ہے پی رواج شین چلو حرام چی چاہم میں دو چیئے پین سے منہ گوپی زمانین ہوں چاہ یاوا یوری یو سمت سو یا نا خبون لو چوک بین زرین چی پردے تاعت پہ جوگدون لم فرون سہرے تاعت پا دیوی شاید وجہ پدو اندے جاگلہ صاف رہے گشار رہے دو پنش اکثر انسانی کسی بھی انسانی آزا چیئنو زہریلا اثر چیئلو زہریلا سوی میگی یلو سوی چیئن یلو سوی لپی یلو سوی کامی یلو کوئی نہ کوئی زہریلا اثر چیئدو وہ پھرینا یود پی ان ماشاءاللہ ذہن دو چامل لو دے وہ پھرینا گشار رہے کوسون دو رے سچو سے پیسے چوک دلی زیروے اگر ماشاءاللہ مسون آرنا کھوے دے اثر پہ گا پھون پھوک پانے شاید پھوک دو پو اسی چشم بد سے بچنے کے لیے سہرے کا رواج ہوگا یو کپڑے تو تامت بدے نہیں اخلار ویسے یو شاید مارڈرن ریسوں سے سہرہ سوں بھی دکتو بون دوسرے دو چھت سے لیکن وہاں چلو اچھی طرح کوئی گناہ کا کام نہیں ہے ایک مباح کام ہے باقی بچوں میں بھری شادی کے دن سفید کپڑا پہننا مستحب ہے سفید کپڑا پہنا مستحب ہے رات کو پروگرام رکھنا مستحب ہے چراغان چی پہ سو بہت چیتان سے دو دیزین جان چی بیو ان لیکن دے لہویات میں اوت چیتان سے انو محلی نو اوت بہت چیتان سے دی زان بان چیتان اللہ یہ وہ زروانا دو چاہی زروانا کل سے سو ایزن نہیں ہوگا ہس کے ایجالا جوان شو سا ناموس چیم بو کی دا گونا ماتھون کھان چی لے وہ چین نامارا واشی چی کی دا گو جرمی گو چاہ سانی پروگرام کا عمل پتہ گوت اوت بہت چیتان سے دو تھو مندی ان کو باستو نیم نام شو بھی کوئی نہ ہو دک تک انہیں کسی کو سو ایزن نہ ہو جائے یا اسی لئے شادی کے پروگرام رات کو مستحب بھی ہے آگے رہ گئے جی باخمے پھری مارپو گونچس گونمو شادی کے دن دوسرے غاتی مہندی جالا بہت کو نہیں وہ ہندو مو گونمو چو سیر پیچی دے مانا ہاس کے پتہ نہیں پنجامی سوئی نارے ترو دین سکور بھی ہندی دینے گون میچی 40-50 ہزار تان سے نسکون مل لو جس کے 2 گھنٹے کے بعد اس کے کوئی
اور موقع ہی نہیں ہے. دو سے پہلے حرام اسراف مارپو گونچے سیگون. حضرت زہرا مدام اسی طرح جو تھے. حضرت زہرا اگر چاہتی تو جنت چل کے جس سے چوکھٹ پر ہر روز آ جاتی ہے. جنہوں نے صرف بچوں کو بہلانے کے لیے کپڑے درزی کے پاس رضوان چل کے کپڑا لے کر جس کے دروازے پہ آ جاتے ہیں. اگر شادی کے موقع پر خواہش کر لیتی پوری جنت چل کے حضرت زہرا کے دروازے پہ آ جاتی. لیکن خواہش نے ایک جوڑا بنایا. کپڑا کم بھی بھی افواہ میں دے دو کپڑا کم بھی بومو باغمو شاہ ہفتہ چوگا چیک نے کپڑا پورے گوڑن دوسری جگہ بادل گوسپی کا چیک شام نے چیک گوسپی کا چیک شام نے تے نیا گلمو. حضرت زہرا کے ایک ہی جوڑا ہے. وہ بھی راستے میں کسی غریب کو دے کر اسی پرانے کپڑے میں حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے. دیکھا تھی لوگا میں گندے میں سے 12-14 کم ہوئے. گون یا گون نشونی 50 کم سے کم کو فضولیت ہی ہم فضول ہی نہیں جو فضول ہے. اور آگے پروگرام کو نینا باپے سہرو اور تھوت گون میں کو مستحب دو سے دے بیرا ان گون میں چی کیوں سے بازاری نا میری گوستی کارپو امامے چی گونے انہیں میں جو چاہز ہونے کارپو کی دو گوین جو کارپو کا خوبصورت ہومی. کارپو کو چلا خوبصورت گوین مرد کے لیے زیور زینت نہیں ہے کیونکہ جسمانی صاف خوبصورت ہے. عورت کی جسمانی صاف خوبصورت میں بھی تو پھر زینت بھی ہو سری پی خوبصورت ان کو زیور زینت یہ وہ کرو ذرے لا تم تو زینت ہو نظر لا تزینوا زینت معلوم ذرے میں تم زینت کرو نا محرم پہ ظاہر مت کرو اپنے محرم پہ ظاہر کرو. دو گول دو چوس سے دکھ صاف ستھرا پہ سے دکھ. مرد کے لیے چین جنا مرد کے لیے خواہ خواہ لے ہمیں پین اس کے لیے کپڑے آپ پہلے باقی کھولے نوخ تو لے نمچل پر جو ہے چیزیں کھامچول ہے چیز دیر بڑی جورات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سفید کپڑا پہن لو سفید امامہ پہن تم بہت خوبصورت لگے ہو. جیسے تو ماشاءاللہ گاماس مارو تھا مارا محاسن زمین جاربیس کہتے ہیں خوبصورت بوچھا بوچھتی پیشیس پوس مارائن حضرت آدم بھی اپنا حضرت ہوا اس کا مارا میں پلو گی حضرت آدم بھی آپ کو اس پہ پروردگار ہے اس کا توخ توخ چیتوں حالا دیو بوچھا بوچھتی ہوں اس کے اپی جانو اپنا چکا میں تھے خدا ہی سمجھ تو کیا امی کو یہاں کوئی شو دعا بے سنگی تھا اس میں تھا cuadro de na llevan con los mareos su trofle diusan ba yo inde ظاہری نا بوستی نبوت سے پیشیس پر ظاہری اسمارون اسی لیے مرد کے لیے محاسن یعنی خوبصورتی داڑھی ہے. دولا چوکا بیسے کارپو گوچا چیگونو اتر چیتا سے انہیں میں جو لاپولا ترانگ لاپولا انہیں عقیق کی انگوٹھی پہن کر یہ مومن کی علامتیں ہیں. دو باقتون اجالبے پروگرام زیادہ سے زیادہ ذکر میں رہیں دعاؤں میں رہیں خصوصاً 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور یہ تعقیبات کنزر ہوئے تو دو اس سے آپ کی بیوی کے حقوق میں آپ کو مختصر تاریخ انسان میں سب سے پہلے روئے زمین پر جس حقوق کا آغاز ہوا وہ میاں بیوی کے حقوق ہے. اتاؤں میں اندے حدیث سے اتنی خوبصورت ہے اگر کوئی خدا سے یا پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شریک حیات کے ساتھ جس کی بیوی ہو اس کے ساتھ جا کر اس کے تھوڑی زیر خوشی کے ساتھ رہو یہ اللہ سے ملاقات کا ثواب تمہیں عطا ہوگا. اپنی ہی بیوی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ہاتھ بٹائے گھر میں پاچس چیننا یا زچس چیننا اللہ چیننا اگر ہاتھ بٹائیں گے تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے جس کے سر پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تسبیح کا ذکر ثواب اللہ عطا کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں خاتون کو دساں ہنس کے باہموں کیوں موجود ہیں. میں ایک جملہ کہہ کر پھر آپ سے سوال پوچھوں گا آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے اگر دو شخص دینے یا دو حدیث قصہ کا پروگرام ہوگا پھر مہندی کا. میں آپ کو خواتین کی عظمت کا دلہن کی عظمت کا ایک مثال ہنس کے باہموں کی دسگوئے کا تھون منا باپے آؤں استقبال موجود ہے تو دوہی کھرے ہوں میں جو پیاتا چکھورے پیاتا چکھورے نا او منا لاپوک شوئے نا دو پوک شوئے جو کاموک شوئے کاما بھی تراؤں کاما بھی دی کاموک شوئے سنموک شوئے سنے دے چھوپا سے باتوں زیرے تھی اس پانی کو گرانا نہیں ہے تاکہ نا باہموں ہو سے بہو گھر میں آ گئی ہیں ساس پسوں سے نا باہموں بھی مہمان کے پیروں کے دلے ہوئے پانی کو گرانا نہیں یہی پانی کمروں کے اندرونی تمام جگہوں پہ چھڑکا دیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت نازل کرے گا. مرحوم
حسین آباد حوالی تھا وہ پنجابی تدیر تغلیب اس وجہ کھولی آپ اسے 80 جلدے سے دیے، اس کا بڑا ثواب ہوگا، آپ اس کو چھڑکائیں، اس پانی کو آپ نے پاؤں کو دھلے ہوئے پانی کو لانا دینا اپیلا دھلے ہوئے ادھر خرچ سے چھڑکانا پبجت ہے نا ایسا لگتا ہے نا وہ مولانا صاحب پانی کیا کرنا تھا وہ تو اپنے پاؤں کے دھلے ہوئے پانی کو بھی بہت محبت ہو گیا وہ پینا نہیں گھروں میں چھڑکانا ہے جو یہ پاؤں کو دھلے ہوئے پانی چھڑکائیں تو رحمت لیکن آدھا دوسرے پوچھو دو سمسدن خواہاں استری تاما خواہاں کپڑا خواہاں جان چوا میں آپ کو آج فقہی ایک مسئلہ بتاؤں گا تمام توضیح میں ہے کسی بھی مرد کے لیے بیوی کی ذمہ داری میں یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی اسے کھانا پکا کے دے دے واجب نہیں ہے کپڑا دھو کے استری کر کے دینا بیوی کے واجب نہیں ہے واجب ہی نہیں ہے یعنی شریعت کی کتاب میں توضیح المسائل میں واجب نہیں ہے نالس پیو بھیڑ بکریوں کو چارہ کھلانا کھیتوں میں جانا یہ کرنا وہ کرنا سب کچھ واجب ہے بیوی کی ذمہ داری میں ہے نہیں کوئی واجب نہیں کوئی واجب نہیں شریعت کی کتاب کیا اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے وہ بھی نہیں بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بیوی شوہر سے لے سکتی ہے یا اس لیے انسان کی تربیت کے 2 پیریڈ ہے پہلا پیریڈ دوسرا پیریڈ پہلا پیریڈ ماں کا ہے دوسرا پیریڈ باپ کا ہے پہلا پیریڈ پر گوئن جو 9 مہینہ ٹف ٹائم جو پیٹ میں رکھنا ہے وہ ماں کی ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد جو کفالت تربیت ہے وہ باپ کی ذمہ داری دوسرا پیریڈ شروع ہو جائے تو اتول فرصت میں 2 سال میں بچے کو دودھ پلاؤں تو آپ مجھے ٹیوشن فیس دیں گے دے دوں گا کوئی شریعت میں تو یہ معین ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی ٹیوشن فیس بیوی شوہر سے لے سکتی ہے جو شریعتی شعبوں ہے جو محبت کی شعبوں میں سیرت کی کتاب میں نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے وہ ڈنڈے سے نہیں خوشی سے عبادت سمجھ کے اشی پی اطاعت بیایت کو پیغمبر پہ حدیث چیز جو یا خواتین کی سب سے بہترین سب سے افضل ترین یا سب سے اہم ترین ذمہ داری حقوق کے حوالے سے کون سے ہے جوانا عورت کے اہم ترین ذمہ داری شوہر کی خدمت ہے مرد کی اہم ترین ذمہ داری سب سے اہم ترین کیا ہے جروانا بیوی کی خدمت میں ماں کی خدمت مرد کی اہم ترین ذمہ داری میں ماں کی خدمت ہے بیوی کی اہم ترین خدمت میں کیا ہے شوہر کی خدمت دی ہتھیار دوں کو سینیانوں میں تو جت سنیانوں میں لن میں یرگو سے لیکن دوسری طرف بیوی کو یہ اجازت نہیں اپنی منمانی سے جہاں جائیں ادھر ادھر جائیں نہیں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر حقوق سے تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جائے مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے اجازت کے بغیر گھر سے جا نہیں سکتے بھی چاہیں جو اسلام کا خطرہ میں جو اپنے گھریلو سسٹم میں ناچاقی پیدا ہونے سے اسلام نے اس قسم پابندی لگائے تاکہ گھر کے آنگن میں خوبصورتیاں رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر مشاورت صلح کا خرنا ردوئن لہذا عزیزان دی چیز کو ندالا کوچستا من ندالا پیچسین من نا قیامت جالا بچو مامو سا بستین کردون سے در بدل تانی فوز دے مبیعاتانی 12 بجے من فوز دی گامی حق قیمت کے دن حساب ہوگا اس لیے یہاں چیز ناموش سکھوں فلزالہ اس کی تمام تر ذمہ داری شادی سے پہلے نکاح سے پہلے یعنی شادی سے پہلے مرد آزاد ہے عورت مقید ہے شادی کے بعد عورت آزاد ہے مرد مقید ہے مرد ینگ گار گئے 2 میں 3 اب باپ کی ذمہ داری نہیں ہے شادی کرنے کے بعد یا اس کی اپنی ذمہ داری اس کا خیال رکھنا چاہیے جو شرعی طور کا ذمہ داری مادام نشست پر وسط دینے سب سے اہم ہے علیکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم